اور وہ جنگ ایک ہی نہیں ہوگی، بلکہ پہلے وہ جنگ چھوٹے مراحل میں مختلف مقامات پر بار بار لڑی جائے گی، بار بار لڑی جائے گی، بار بار صلح ہوگی۔ پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہی چھوٹی جنگیں ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی، اور اس کو احادیث میں جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بڑی جنگ کے لیے جو میدان جنگ ہوگا وہ شام کا علاقہ ہوگا۔ شام کے علاقے سے مراد موجودہ فلسطین، موجودہ اسرائیل اور موجودہ شام، اور یہ ساری پٹی جو ٹوٹل ہے، جو اس وقت سارا شام ہی کہلاتا تھا، اس میں ترک کا بھی کچھ حصہ آئے گا، مصر کا بھی کچھ حصہ آئے گا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس بڑی جنگ کا میدان جنگ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی جنگوں کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے، اور یہ جو ملاحم ہے یہ بھی لحم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یعنی اس جنگ کو یہ ملاحم یا ملحمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کے گوشت کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے، انسانوں کے گوشت جو ہیں وہ گویا کہ بالکل چیتھڑے اس کے اڑ جائیں گے، اس لیے ان جنگوں کو جنگ ملاحم کہا گیا ہے۔